بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود سیریز میں خوش آمدید۔ میں نے آپ کو درود شریف پڑھنے کے فوائد بتائے تھے۔ درود شریف پڑھنے سے میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والے کی کیا شان ہوگی، ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ نامی صحابی ایک اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے اللہ جل شانہ۔ ان پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز۔ جیسے شاخیں کٹی ہوئی ہوں تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ احمد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ کا نام پکاریں گے۔ اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے بابا، لبیک، بتائیں کیا ہوا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ پہلے زمانے میں تہبند باندھا کرتے تھے، تو عرب میں یہ مقولہ تھا، جب انہیں کسی ایمرجنسی کام میں جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے تھے۔ میرے آقا کہتے ہیں، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا اور میں تیزی سے چلوں گا اور فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور یہ کہوں گا، اے میرے رب کے نمائندوں، اے میرے رب کے فرشتوں۔ وہ کہیں گے، ہم بڑے قوی سخت گیر ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ جب اللہ کے نبی فرشتوں سے مایوس ہو جائیں گے تو فرمائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود بھی یہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے ریش مبارک کو پکڑیں گے، پکڑ کر اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عرب میں عاجزی کی علامت ہوتی تھی، جب بندہ عاجزی سے کسی سے درخواست کرتا تھا تو اپنے ریش داڑھی مبارک کو پکڑ کے درخواست کیا کرتے تھے۔ میرے آقا اپنے ریش مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے؟ عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، اے میرے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس بندے کو جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب سے وہیں پر جا کر چھوڑ آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، سفید ہوگا جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے، اس کے برابر ہوگا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ندا دے گا وہ ندا دینے والا، یہ بندہ اور اس کے اجداد سب سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، اس کو جنت لے کر جاؤ۔ جب جنت لے جانے لگیں گے فرشتے، تب وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں،
ذرا رک جاؤ حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ پھر وہ کہے گا آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، اور آپ کی پرسنالٹی شخصیت بہت پیاری ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں محمد تیرا نبی ہوں، اور یہ وہ درود ہے تم میرے اوپر پڑھا کرتے تھے، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا کل میزان میں نیکیوں کا بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اہتمام کیجیے میری ماؤں بہنوں، میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے تاکہ کل بھی مشکل وقت میں ہمیں یہ کام آئے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔